معزز سامعین، قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ انتہائی اہم اور فضیلت والا کام ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے آپ بھی بات سماعت فرما چکے ہیں گزشتہ سال میں شاید رمضان میں۔ تو آج میں آپ کے سامنے قرآن کے ایک حق اور ادب کے حوالے سے اور اس پر عمل بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا سبق اس حوالے سے میں گزارشات اپنے ساتھ رکھوں گا۔ قرآن پڑھے بھی اور قرآن کو سنے بھی۔ ایسے قرآن کی تلاوت پڑھنا ہے اس کے بڑے فضائل، ایسے قرآن مجید کو سننا بھی چاہیے، قرآن مجید کا سبق بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کے حوالے سے کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں خصوصاً پڑھتے ہیں، لیکن سماع کے وجہ سے ہمارے ہاں بڑی کامیاب ہو گیا۔ ایک کو قرآن مجید کا سماع اور سننا نہیں، زیادہ گفتگو ہے، اور اس کی جگہ میں سماع منعقد ہوتی ہے، قوالیاں سنی جا رہی ہے، سمجھ اور جو دین بیدار طبقہ ہے مارٹ میں وہ لوگ روح کی غذا اس موسیقی کو قرار دیں گے، وہ موسیقی سن رہے اور جو کہتے ہیں کہ صوفیانہ کلام ہم نے سننا ہے، انہوں نے قوالیاں شروع کر دی سننی، اور کچھ نعت اور اشعار اور اس طرح کی چیزوں کا سماع کرتے ہیں۔ نعت جس میں نبی علیہ السلام کی صفات کسی حد تک صحیح، لیکن آج کا ان کے اندر بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دین کے اندر غلط ہیں۔ وہ ایک انسان کا کلام ہے، وہ اپنے ذاتی تخیلات کو لے کے آتا ہے، اگر تو وہ صحیح مانتے ہیں تو صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام کی فضیلت میں، شان میں، مقام میں، مرتبے میں، حسن میں، جمال میں، لیکن وہ اپنے تخیلات کو لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی، مارکیٹ میں مشہور بڑی شوق سے سنی جانے والی نعتیں جن کے اندر واضح طور پہ شک خبر بھی ہوتا ہے، دین کے اندر غلو بھی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی غلو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین چیز جو سننے لائق ہے اسے سنا جائے، اور سب سے بہترین کلام جو روح کی غذا بھی ہے، روح کی شفا بھی ہے، جسم کی شفا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جو سب سے بہترین کلام کون سا سب سے بہترین کلام ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین بات نازل کی ہے قرآن۔ ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین، خوبصورت، جامع، فصیح، بلیغ، ہر طرف سے کامل اگر کوئی کلام ہے اس سے کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان احسن الکلام کلام اللہ۔ تو قرآن مجید کو یہاں پڑھیں، تلاوت کریں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہاں قرآن مجید کو سنے بھی، اور قرآن میں تو ایک بہترین موقع بھی ہے، آج قیام میں قرآن مجید سنے، تراویح کے اندر قیام میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ سماعت کریں، سنیں۔ اس کے علاوہ بھی کسی اور کو وہ پڑھے، آپ سنیں، خصوصاً جب قرآن مجید بطور بصیرت، بطور ترجمہ تفسیر کے حوالے سے پڑھے جائے، اس میں بڑے غور کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر قرآن مجید کا باز کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ سے ایک انسان اس کی طرف انتفاع نہ کرے اور کہتا ہے یہ بھی قرآن مجید کی ایک طرح کی بیانتی ہے، یہ اس کے عمل کیا کرنا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور ساتھ سنے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا ہے. اب اس آیت کو نوٹ کرو. غلط جگہ پہ بھی فکر کرتے ہیں نماز بھی نہیں کرتے باتیں نہ پڑھتے حالانکہ وہ غلط ہے مجھے اس کے لیے یہ ہے لیکن آئی کس کے لیے ہے وہ بھی تو بات ہو نا کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ مطلب غور توجہ سے کر اور دل کو دماغ کو حاضر رکھ کے اس کو سننا ہے. وَأَنصِتُوا اور انسان اپنے آپ کو کاموں کی مشغولیت سے الگ کر لینا ہے کہ آپ ایسی باتوں کے اندر اور ایسے ریاضات اور ایسے کاموں کے اندر مشغول نہ ہو جو آپ کے سامنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. خاموشی کے ساتھ صبح کو ترک کر کے پورے توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ قرآن مجید کو سننا ہے خاموش رہنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا ورنہ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا. قرآن سن کے شور کرنا یہ کافروں کا وتیرہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے مقابل میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ قرآن پڑھا جائے تو اپنے خاموش رہنا. کافروں کا نبی عمل سورہ حامیم السجدہ سورہ 41 کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا وقال الذین کفروا کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو نہ سنو والقوا فیہ شور کرو لعلکم تغلبون تاکہ وہ غالب آئے. اللہ تعالیٰ نے جب پڑھا جائے انہوں نے کہا لا تسمع اللہ کا فَاسْتَمِعُوا انہوں نے کہا بلغ شور کرو انہوں نے کہا انصتوا خاموش رہو انہوں نے کہا تاکہ تم غالب ہو یا اللہ فرماتا تاکہ تمہاری اوپر رحم کیے. تو وہ بھی سمجھتے تھے وہ کیوں کہتے کہ شور کرو سنو دے وہ سمجھتے تھے اس بات کو. اگر قرآن مجید کو ہمارے لوگوں نے سنا اس عکاسی کلام کی یہ تاثیر ہے کہ ان کے دل کی دنیا کو بدل لے کر انقلاب آ جائے. وہ اس ڈر سے اس روح سے قرآن سننے کے لنکاریت پہ وہ منع کر دے گا قرآن کی سننا. اور اللہ کی ہدایات کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے فَاسْتَمِعُوا غور سے سننا ہے خاموش رہ کے سننا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے. کیوں تم پر رحم کیا ہے اور ہدایت اس سے آتی ہے. قرآن سننے سے ہدایت آتی ہے. جب کوئی مسلمان کسی کافر کو جنگ کی حالات میں امن کا معاہدہ نہیں ہے تو اس کو ایک مسلمان کی کافر کو پناہ دینے والا ہے تو اس کی پناہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ فلاں مسلمان نے فلاں شخص کو پناہ دی ہوئی ہے اور اس پناہ کا لحاظ رکھا جائے گا. اس سے کوئی تعلق نہیں کرتا اسے کوئی قتل نہیں کرتا کیونکہ وہ مسلمان کی پناہ دے دے. تو یہ جو پناہ کا اس لحاظ اجازت اللہ نے دی ہے کہ مسلمان کافروں کو پناہ دے سکتا ہے اور جسے پناہ دی جائے اسے قتل نہیں کیا جائے گا جسے امان دی جائے اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ قرآن سنتا اس کو ہدایت آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ جب مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے نا کہ مجھے پناہ دے دیں فَأَجِرْهُ آپ اس کو پناہ دے دیں. کیوں حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. کیا فائدہ ہوگا اللہ کی کلام سنے گا تو اس کو ہدایت نصیب ہوگی اس کا وہ شرک اور کفر ختم ہوگا. قرآن اس کی دنیا کو بتایا اس لیے فرمایا کہ اسے پناہ دیا کرو حتی یسمع کلام اللہ. اب دیکھیں نا وہ شمامہ کے 2 سال والی مسالت کے سامنے مسجد کے ستونوں کے ساتھ بنا ہوا ہے مسجد میں قرآن سن رہا ہے 3 دن بعد یا اللہ مسلمانوں نے اسلام کو قبول کر کفر اور شرک کی نجات سے اپنے آپ کو بھاگ کر دیتا ہے. قرآن سننا بھی پڑھنا اور سننا بھی باعث بنتی ہے اور باعث ہدایت بھی جس سے ہدایت بھی اور صرف انسانوں کو نہیں جنوں کو
Allah Subhanahu wa ta'ala sura acaso na manciaris que hay como en tisbe جدا كلمة فيها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن پڑھنے بڑی جاتی ہے صاحب کی بات جب ہم نے جنوں میں ایک لوگ کی طرف میرا بھیجا انہوں نے قرآن مجید کو غور سے سنا فلما حضروا جب کو حاضر ہوئے کو آئے انہوں نے کیا کہا قالوا انصتوا انہوں نے کیا کہا کیا کرو خاموش فلما قضي اور جب قرآن کی قرات پر جب کی گئی ولوا الى قومهم منذرين وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ڈرانے والے بن گئے ڈرانے والے کا کیا قالوا يا قومنا انہوں نے کہا ہے ہماری قوم انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق المستقيم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے ایسا قرآن سنا ہے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کی قرآن کے بعد نازل کیا اس کی تصدیق کرنے اور کیا کہہ دیا پہلی بات سن رہے جن یا دین الحق حق کی رہنمائی کرتا ہے قرآن وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے قرآن سنا تاریخ کو ہدایت دی اور داعی بن گئے اپنی قوم پہ دعوت لائے جامع شیخ بخاری میں حدیث نمبر 700 جامع شیخ حسن حدیث نمبر 449 تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بات ہے کہ جب تک یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہوتی ہے اس سے پہلے یہ شیاطین اور جن یہ اوپر ایک دوسرے کے چڑھتے اور آسمان کی خبریں فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن کر وہ نیچے اپنے کائنوں پر ہوتے آتے تو ان کا نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد کو سننا ختم ہو گیا فرق واحد سے ہاتھوں کو دی اور سونے پڑنے لگے شہادے وہ بھی پڑھنے لگے کہ جتوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات طے کی کہ ایسا کوئی ضرور کام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ اوپر چڑھنا اس میں رکاوٹ پیدا ہو گیا ہمارے سننے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے حیل بیننا و بین خبر السماء آسمان کی خبریں اب ہم سن نہیں سکتے یہ رکاوٹ آ گئی ہے تو کوئی نیا معاملہ ہوا ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ چکر لگاؤ وزیر مشرق اور مغرب پر چکر دیکھو ایسی کون سی نئی بات یہ ہے کہ ہم آسمان کی خبریں سن نہیں اب وہ چلتے تو نبی علیہ السلام سوکے اوکاز کے بازار کے لیے تشریف لے جا رہے تھے آپ کا تختہ اوکاز میں تھا آپ وادی نسلہ میں آپ نے پڑھا اور آپ فجر کی نماز پڑھا اب نبی علیہ السلام جیتوں کو سنانے کے لیے نہیں گئے ہوئے آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز فجر میں نبی علیہ السلام قرات کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے اور تہامہ کی طرف سے جب یہ جنوں کا قافلہ آیا اس نے دیکھا کہ ایک کھلا دیکھیں کچھ لوگ ہیں اور نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے سنا سننے کے بعد انہوں نے کہا اتنا سمجھنا قرآن عجبا جب اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے کہا اتنا سمجھنا قرآن عجبا ہم نے عجیب قرآن کو سنا یا دین الرشد رہنمائی کرنا ہے کس کی ہدایت درست فآمنا به ہم اس پر ایمان لے آئے ولن نشرک بربنا احدا یہ مسلمان فجر میں بھی سنتا ہے مغرب میں بھی سنتا ہے عشاء میں بھی سنتا ہے خود پڑھتا بھی ہے گھر میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے پھر بھی اولادیں کہیں اور سے مانگتا ہے شفائیں کہیں اور سے مانگتا ہے باتیں کہیں اور دیکھتا ہے نظر دھیان کسی اور کے نام کی دے آئے اور جتنا نے سنا پہلو اور سنا فجر کی نماز میں سنا اور کیا کہہ رہے اپنے قوم کو کہ ہم اس قرآن میں کی بات لے آئے ہیں ولن نشرک بربنا احدا ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چلو قرآن پڑھے تو سمجھے غور سے قبول کرے کوئی شخص قرآن قبول کرنے والا رب کعبہ کی قسم شرک نہیں کرتا قرآن کے اندر جو پیغام ہے اس سے پرواز کے ساتھ نہیں ہے اللہ انہوں نے اپنی قوم کو جا کے دعوت دی
اور نبی علیہ السلام کو پھر جو سورہ جن ہے سورہ نمبر 72 وہی کر کے انہوں نے آگے کہ تم یاد کو قرآن سورہ ہے پھر اوحی الیہ آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی تھی آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگوں سے پوچھ اوحی الیہ ان اسلم علی قول من الجن کہ جنوں کے ایک گروہ نے میری طرف وحی کی تھی کہ قرآن سنا اور انہوں نے جا کے کہا کو یہ قرآن سنا لو گیا تو جنہوں نے ایک بار قرآن سنا اللہ نے ان کی دل کی دنیا پلٹ دی اور وہ کیا کرنے لگے ایمان لے سرانا سبحانہ وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم میری بات سننے کیا بیٹھا تو فرمایا فبشر عباد میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجیے سورہ زمر نے اللہ سبحانہ وتعالی کہ میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے کون سے میں ہوتے ہیں الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه جو غور سے بات کو سنتے ہیں اور اس کی اچھائی کی پیروی کرتے ہیں تو سب سے اچھی ہے یہ نبی سب سے اچھی بات کو جو سنتے ہیں میرے بندے اور اس اچھے کی جو پیروی کرتے ہیں ان کو کیا کیجیے فبشر عباد میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجیے تو وہ سب سے اچھی اور بہترین چیز اللہ کی کتاب قرآن ہوتی ہے قرآن مجید کو سننا ہی نہیں قرآن مجید کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ باعث رحمت بھی ہے سننا باعث ہدایت بھی ہے اور تیسری چیز یہ انسان کے دل کو ترک کرتی ہے خشوع خضوع عاجزی رقت پہ آتا ہے قرآن مجید سننے کے سامنے ایک انسان کے اندر دل سخت ہے اور دل میں رقت لانا چاہتا ہے نرمی لانا چاہتا ہے اللہ کے سامنے آتی اور خشوع لانا چاہتا ہے اسے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 2 میں کہا انما المؤمنون الذین مومنوں کی صفت اختیار کی مومن سے کوئی اذا ذکر اللہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتا ہے دل کام اٹھتے ہیں یہ آیت ہمیں جو جوڑتی ہے بہت بڑی تفریح کرتی ہے ہم تو اتنی آیتیں سنتے ہیں سوچو نہیں تو سوتے ہیں کتنی ساری پڑھتے بھی ہیں ہمارے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میں مومن جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے والدین نے ایمان کو بڑھایا ہوئی ہے یہ مومنوں کی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 160 میں انہوں نے ایمان کا ذکر کیا جو پہلی کتابوں پر نہیں ایمان لائے تھے پہلی کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے اور پھر جب قرآن سنا تو قرآن پر ایمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان الذين اوتوا العلم من قبله جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان پہلے کتاب کا علم دیا اذا يتلى عليهم جب ان پر یہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے يخرون للأذقان سجدا وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے تھے يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وہ سجدہ میں تو روتے ہیں تو ان کی خشوع میں تھا وہ تو قرآن مجید سننے کے ساتھ ان کے دل کی خشیت بڑھتی ہے خشوع کے اندر اضافہ ہوتا ہے ساتویں پارے کی پہلی آیت کیا سورہ مائدہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ نجاشی حبشے کا بادشاہ اس کے سامنے جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو رسول پر نازل کیا گیا تفیض من الدم حدث وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَفِيضُ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوں گی ان کی آنکھوں سے آنسو اور خشوع کے لیے کہ قرآن مجید سنیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کو نرم بھی فرماتے ہیں اور اس طرح سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنا ہے کئی انبیاء کے نام بھی ہیں اور ان کی ذریت کا ذکر ہوتا ہے
اور پھر آخر میں ان کے سمجھ بیان کی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ رحمان کی روایتیں وہ پچھلی کتابوں میں بھی ہو، انبیاء اور ذریت کو نیک صالحین میں اور پر جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، کیا کرتے تھے؟ خرو سجدہ سجدے میں پڑھتے، وہ بکیا اور کیا کرتے تھے؟ روتے تھے۔ یہ وہ والا رونا نہیں ہے جو تصنف کے ساتھ اور جان بوجھ کر تکلف کے ساتھ کچھ لوگ روتے ہیں، ایسے ہی عوام کو لوٹانے کے لیے دل میں ایک دل کی رفت خشیت کے ساتھ انسان کی آنکھیں بیٹھ گئے اور قرآن سے تحسین کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو سے تو فرمایا کہ جن انبیاء ایسے لوگ تھے لا تتلی علیہم آیات خروا سجدا، جب کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سنتے تھے ان کو تو سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے۔ یہ آیت پڑھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امام ابن جریر الطبری ہے، امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں امام الحسن و فی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی سورہ مریم کی اور سجدہ کیا، یہ آیت سجدہ کیا، پوری آیت پڑھیں گے آپ تو یہاں یہ سجدہ کیا، آیت سجدہ کیا اور فرمان لگے ہاذا السلوک فأین البکا۔ لفظ قرآن میں کیا تھے؟ انبیاء پر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی خرگوش اٹھانے کو سجدے میں گر جاتے، وہ بکی کا کیا کرتے؟ روتے۔ اب یہ بات چھوڑ کے ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے تو کہنے لگے ہاذا السلوک، لوگوں سجدہ کر لیا ہے، این البکا، رونا ہے، وہ تو روتے نہیں، تمہارے رونا کے لگے۔ تو قرآن مجید کے سننے کے ساتھ دل کے اندر خشیت آتی ہے، اور نبی علیہ السلام بھی آپ کے مرتبہ قرآن مجید کو سنا بھی کرنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ سنتا کی تفہیم۔ اللہم جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5050 ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، کہا اقرأ علیک اللہ کے رسول نہیں کرا قرآن پڑھو اور آپ سنیں، حالانکہ قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہ قرآن سنے تو سنائے، کفار کو سنائے، دوسرے لوگوں کو سنائے، تو مسلم نبی علیہ السلام خود سن رہے ہیں، انبیاء سنتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی اختصار دیں گے، کہا آپ پڑھو اور میں سنوں، کہا اللہ کا رسول قرآن نازل آپ پہ ہوا اور میں پڑھوں اور آپ سنیں گے؟ فرمایا ہاں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن کی دوسرے سے سنیں، مجھے پسند ہے کہ دوسرے کوئی پڑھے اور رسول یہ سننا چاہتا ہوں، قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے سورہ شروع کر دی، سورہ کے ساتھ اب سورہ نساء پڑھتے جا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، تو اس میں ایک آیت آئی جو آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے وہ بات ہوگی کہ جب ہم ہر امت میں گواہ رہے ہیں، کیسی اور کیفیت ہوگی الحمدللہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ایک سب پر آپ کو گواہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس ہم کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھائی، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بیٹھی، آپ رو رہے ہیں، تو آپ سے سمجھ کر میں سننا پسند کرتا ہوں، تو پڑھے اور میں سنوں، اور کبھی صحابہ کو بھی سنا رہے گا۔ قاریوں میں صحابہ قاریوں میں دیکھو مشہور قاری کون سے؟ ابی کا نام سنا ہوگا، ابی بن کعب بڑے معروف قاری سے آگے جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4961 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امرنی ان اقرأ علیک آیات، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر قرآن پڑھوں، تجھے قرآن پڑھنا سناؤں، تو سن۔
نبی علیہ السلام کو سورہ بینہ میں سنائے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی لیے سناؤں، سورہ بینہ کے لیے سناؤں، کہتے کہ اللہ رسول آپ لاؤ سماری کیا اللہ نے نام لیا ہے، کیا اللہ نے کہا ہے بھائی میں آپ کو سنو کب کو کس قرآن کیا میرا فکر قرآن ابین کے نام کا ہے، میرا فکر کیوں بھائی میں کہا دیتا اور رونا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام سنتے بھی تھے، سناتے تھے، صحابہ سنتے بھی تھے، سناتے تھے، اور فرشتے بھی سنتے تھے۔ قرآن مجید اگر پڑھا جائے رحمان کا فرشتہ بھی سنے۔ ایک مثال جامع صحیح بخاری کے حدیث نمبر 5018 اسید معروف حدیث ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو پڑھنے ہیں اور جیسے ہی وہ تلاوت کر رہے ہیں ان کا گھوڑا اچھا وہ جھوکا اور ان کا بیٹا بھی باہر سویا ہوا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ روک کے گھوڑا کیوں اچھل کود کر رہے ہیں، وہ اچھلنا چھوڑ دیتا ہوں، پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ پھر اچھلنا شروع کر دیتا ہے، پھر جب روکتے ہیں روک جاتا ہے۔ عجیب منظر، قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا بھیجنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں پڑھتا تو رک جاتا ہے۔ اور خطرہ یہ تھا اگر اس نے اچھل کود شروع کی تو یہ میرے بیٹے کو کچل دے گا، رون لگا دے گا۔ باہر نکلنے دیکھتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک صاحبان بادل کے کپڑے کی طرح اور اس میں کچھ چراغ کما روشنی وہ نیچے کی طرف جب تلاوت چھوڑ دیتے ہیں یہ اوپر کی طرف چلی جاتے ہیں، پڑھتے ہیں نیچے آتی ہے، جب روشنیاں نیچے آ رہی ہے تلاوت دھوکا اوپر جا رہی ہے، گھوڑا بھی اسی وجہ سے اچھا پھول کرتا ہے۔ یہ سارا معاملہ رات کی ساری کیفیت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہے۔ اللہ کے رسول رات کو یہ معاملہ دیکھا، قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا اچھلتا ہے، روشنیاں نیچے آتی ہے، چھوڑتا ہوں گھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، روشنی تو ہوتے جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمثل الملائکۃ النبت لصوتک، وہی اللہ کے فرشتے تھے تیری آواز کے قریب آنا چاہتے تھے، اس قرآن کو سننے کے لیے فرشتے تیرے قریب آنا چاہتے تھے، اور اگر تو اپنی قرآن سے قرآن کو جاری رہتا پڑھتا رہتا پھر فرشتے صبح تک وہاں ہوتے اور یہ لوگ ہی لوگ تو رحمان کے فرشتے بھی آتے ہیں قرآن مجید سننے کے لیے۔ قرآن کوئی پڑھنے والا دیتا تو قرآن پڑھے، رحمان کے فرشتوں کا نزول آتا ہے وہ بھی اس قرآن کو سنتے ہیں۔ ابھی وقت ہو گیا ہے قرآن مجید کو سننا، اس کے بے شمار فوائد ہیں، چھوڑ دیں قوالیوں کو، سما اور رقص کے نام پر صوفیانہ کام جس میں کئی چیزیں مسبوق ہیں اور ایسی غلط پر مبنی چیزیں اور ایسے اشعار ان کو چھوڑ کے اگر آپ نے سننا ہے اس رمضان میں خامشہ رمضان کے علاوہ بھی جہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں، جہاں قرآن مجید کی قرأت کریں وہاں قرآن مجید کا سماع بھی کریں، قرآن مجید کو سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سنیں اور اس پر غور و فکر بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہے اور ساتھ توفیق اللہ فرمائے۔ قولی ھذا